11 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گواہی اس حدیث مبارکہ میں، اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی یہ حدیث مبارکہ اور صحیح حدیث، سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ 10 صحابہ اکرام کی موجودگی میں یہ فرمانے لگے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ اب ان 10 صحابہ نے کہا کہ وہ کیسے، جبکہ تم اتنے زیادہ حضور کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوتے تھے، اور ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تم نہیں رہے، تو تم کس طرح ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے بالکل اسی طرح کہ میں اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں رہا، آپ کی صحبت میں تو نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ میں تم سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ اب ان 10 صحابہ نے یہ سنا تو کہا چلو تم ہمارے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرو، اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ تو سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی یہ صحیح حدیث، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے، اللہ اکبر، پھر قرات کرتے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے، اس کے بعد کوئی اور چھوٹی سورت پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ 10 صحابہ کی موجودگی میں سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ جب رکوع میں جاتے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر کہتے اللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے جھک جاتے۔ ابو حمید سعدی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہے ان کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، اپنے دونوں بازوؤں کو تان کر رکھیں، پیٹھ یعنی پشت بالکل سیدھی رکھیں، اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھیں۔ اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نہ زیادہ اونچا کرتے، بلند کرتے، اور نہ ہی اپنے سر کو زیادہ جھکاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اپنی پیٹھ، پشت اور سر کو ہموار رکھتے، بالکل سیدھا۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کرنے کا۔ اس کے بعد رکوع سے سر اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ بیان کرنے والے سیدنا ابو حمید السعدی، اور کن کے سامنے؟ میرے اور آپ کے سامنے نہیں، 10 صحابہ کی جماعت سامنے بیٹھ کے سن رہی ہے یہ سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ طریقہ جو وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ واقف ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے اور پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے اطمینان سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور زمین پر سجدے کے لیے جھک جاتے۔ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہیں یہ زمین سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں سے جدا ہوتے۔ بعض دفعہ زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے یوں ہاتھوں کو یوں رکھ دینا، یا یہ ہے کہ اپنی کونیوں کے ساتھ لگانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھیں اور یہ بازو جو ہیں، یہ آپ کے ہاتھ جو ہیں یہاں تک یہ زمین سے بھی جدا ہوں اور آپ کے پہلوؤں سے بھی جدا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے، اس طرح کہ ان کے سرے قبلہ رخ ہو جاتے۔ یوں جب اس طرح پیر کو کر کے اپنی اس کے سینے جو ہے یہ قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، اس طرح پاؤں کو موڑنا، بالکل یوں سیدھا رکھنا، پاؤں کی انگلیاں زمین پہ لگ رہی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔
آپ تھوڑا سا اس طرح کریں گے، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھولیں گے اور آگے سے ان کے سرے جو ہیں وہ قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے تو کیا کرتے؟ اپنے بائیں پاؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موڑتے، بچھا دیتے بائیں پاؤں کو، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اطمینان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح صحابی کہتے ہیں کہ ہر ہڈی جو ہے وہ اپنے ٹھکانے پہ آ جاتی، یوں دو سجدوں کے درمیان میں اللہ کے رسول آرام سے بیٹھتے۔ یہ نہیں کہ اٹھے ہیں اور ابھی کچھ لوگ اٹھے بھی نہیں اور دوبارہ پھر ان کو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دعائیں بھی بتائیں، تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب حضور اطمینان سے اپنا بایاں پاؤں بچھاتے، اس کے اوپر اطمینان سے بیٹھ جاتے، جلسہ بولتے اسے، جلسہ میں اطمینان سے بیٹھتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور دوسرے سجدے سے اٹھتے۔ اب دوسرے سجدے سے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ مکمل ہوا، جب پھر اٹھے اللہ کے رسول تو اپنے بائیں پاؤں کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ دیا، بچھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھے اور دل جمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کرتے۔ جلسہ استراحت میں اللہ کے رسول پہلے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے، یہ نہیں کہ ایک رکعت پڑھی ہے، دو سجدے کیے تو فوری کھڑے ہو گئے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ ابو حمید السعدی کہتے ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد اپنے پاؤں کو بچھاتے، اللہ کے رسول اوپر بیٹھ جاتے، اطمینان سے جلسہ استراحت کرتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں مکمل کرتے، تشہد پڑھتے، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب تکبیر کہتے کھڑے ہونے کے لیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، اور اسی طرح تیسری رکعت پڑھتے۔ ابو حمید السعدی کہتے ہیں یہ دو رکعتوں کے بعد جب اللہ کے رسول کھڑے ہوتے نا، رفع الیدین کرتے، تو اسی طرح اللہ کے رسول نے رفع الیدین کیا جس طرح تکبیر اولیٰ کے وقت پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، اسی طرح دو رکعتوں کے بعد جب کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت کیا تھا، تو رفع الیدین کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں ابو حمید السعدی، اسی طرح جب آخری سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے بعد تشہد ہے، درود ہے، اس کے بعد دعائیں اور اس کے بعد سلام ہے، تو اس کا طریقہ بیان کیا۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکل، آخری تشہد کا طریقہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب پشت کے اوپر بیٹھتے۔ اگر آپ اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالیں گے تو بیٹھنے کی اور کوئی جگہ نہیں، آپ بائیں طرف سرین کے اوپر بیٹھیں گے، تو یہ طریقہ بتایا نماز کا۔ اور اس کے بعد ابو حمید السعدی فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو ان 10 صحابہ نے کہا اے ابو حمید السعدی، آپ نے سچ کہا، بالکل اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے جو جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک، میرے اور آپ کے نہیں، صحابہ اکرام کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا تھا۔ اور یہی وجہ ہے یہ جو صحیح بخاری کے مقابلے میں حدیثیں ضعیف بیان کی جاتی امت کو دھوکہ دینے کے لیے، آج میں غلط بیان کر کے تم کو نماز کا طریقہ بتاؤں گا، قیامت کے دن میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو وہ ظالم خود کو نہیں بدلتے، اسلام کی تعلیمات کو بدل دیتے ہیں۔ 23 سال جس دین کے اوپر محنت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن نے پھر گارنٹی دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ دین نہیں، یہ نعمت ہے، یہ وہ دین ہے جو رب نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اس کے اوپر سودے بازی سے بھی لوگ باز نہیں آتے۔ اور یہ کہہ دینا کہ یہ رفع الیدین جو ہے یہ مکہ میں کرتے تھے اور مدینہ میں جا کے منسوخ ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ محمد الرسول اللہ نے آخری نماز میں پڑھی ہے تو رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے میں مدینہ میں آیا،
اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ مکہ میں تھا رفع الیدین، مدینہ میں منسوخ ہوا ہے. یہ صحابی رسول صحیح حدیث فرماتے ہیں میں مدینہ میں جب پہنچا، سردی کے دن تھے، صحابہ کرام نے چادریں لی ہوئی تھی، وہ چادروں کے نیچے سے ہاتھ نکال کے صحابہ کرام رفع الیدین کرتے. آج یہ کہہ دینا کہ رفع الیدین جو ہے منسوخ، وہ ضعیف روایات بخاری کے مقابلے میں صرف یہ ہے کہ تقلید کا پٹا جو ہے، اور تقلید جو ہے اس کا معنی یہی ہے کہ دلیل کے بغیر جو ہے آنکھیں بند کر کے بس کسی کے پیچھے چل جانا. تقلید یہی ہے کہ آپ میری باتوں کے پیچھے چل جائیں یا کسی کے پیچھے چل جائیں. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی بصیرت اور قرآن مجید کا فہم آپ خود بھی تو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آیا کیا یہ جو بیان کر رہا ہے یہ کیا صحیح ہے. مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، دونوں راستے دکھا دیے ہیں. کیا ہر چیز کے لیے تحقیق کا وقت ہے؟ لیکن نہیں وقت تو میرے پاس نماز کو پرکھنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کیسے پڑھا کرتے تھے. اور میں یہ ہے کہ 60 سال زندگی گزر جائے اور میں جیسے مولوی صاحب نے بتا دیا ویسے ہی پڑھتا ہوں. کوشش تو کرنی چاہیے نا، دیکھنا تو چاہیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. تو 10 صحابہ اکرام کہتے ہیں ابو حمید السعدی آپ نے سچ کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق سے نوازیں. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.